السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا اور جس کے پاس ہم سب کو لوٹ کے جانا ہے۔ میں ہوں اقبال امام اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اخبار الیوم۔ یہ بات تجربے میں آئی ہے کہ مریض اور اس کے گھر والے آدھے ڈاکٹر تو بن ہی جاتے ہیں، کیونکہ ان کو مرض کا بھی پتہ ہوتا ہے، دواؤں کا بھی پتہ ہوتا ہے، کون کون سی دوا دینی ہے، کب دینی ہے، غذا میں کیا کیا کھانا ہے، کیا کیا نہیں کھانا، اور لائف سٹائل کو کس طرح تبدیل کرنا ہے، کون سی ایکسرسائز کرنی ہے اور کب کرنی ہے، سب ان کے علم میں ہوتا ہے۔ میں اپنے ہر ولاگ میں یہ کہتا ہوں کہ شوگر اور بلڈ پریشر ان دونوں پر بیماریوں سے محفوظ رہیں، احتیاط کریں، کیونکہ احتیاط ہی سب سے بڑی چیز ہے۔ اگر انسان احتیاط نہ کرے، پرہیز نہ کرے اور دوائیں کھاتا رہے تو اس کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔ اسی طرح اچھا فروٹ کیڑے کیڑے کھائے جا سکتے ہیں اس دوران؟ دیکھیے فروٹ کھان کا طریقہ ہے، ایک تے فروٹ جہڑا نا شوگر دا مریض بالکل کھا سکتا ہے، لیکن جوس پینا ریکمینڈڈ نہیں۔ تسی اگر فروٹ کھانا ہے، تسی ڈائبیٹک پیشنٹ ہو، تسی پورا ایز اے ہول فروٹ کھاؤ، جہدے تہاڈا فائبر بھی جا رہا ہے، جی تہاڈا اودہ جوس بھی جا، سب کچھ جا رہا ہے۔ ایز اے ہول فروٹ کھانا ہیلدی ہے، لیکن اودہ بھی طریقہ ہے کہ ایسے ٹائم تے کھاؤ جدوں تسی کھانا نہ کھا رہے ہو، جدوں خالی پیٹ ہو۔ اے نہیں کہ تسی کھانا بھی کھا لیتا پھر نال ہوتے تسی 2-3 مالٹے بھی کھا لیتے اور تسی کہو جی شوگر لیول ہائی ہو رہا میرا، اس طرح نہیں، اے ٹھیک گل نہیں۔ تسی اگر ایک چیز کھا رہے ہو تے ایٹ اے ٹائم وہی چیز کھاؤ، تے ایٹ اے ٹائم جہڑا بھی فروٹ تسی کھا رہے ہو وہ کوانٹیفائی، جیسے میں نے پوشن کنٹرول دی گل کی، تسی کوانٹیفائی، اے نہیں کہ تسی پیٹی پوری جیڑی نا مالٹیاں دی کھا لی تے تسی کہو جی میں تے صرف مالٹے ہی کھاتے نے، اے تے کوئی گل نہیں ہوئی نا۔ تسی اگر مالٹے کھانے نے ایک ٹائم تے ایک یا 2 بس، اس تو زیادہ نہیں۔ یعنی تھوڑا تھوڑا فروٹ کھایا جا سکتا ہے، فروٹ بڑا ہیلدی ہے، لیکن سارے فروٹ تسی کھا سکتے ہو۔ صرف اسی ایڈوائز کرتے ہیں کہ جی ام تے کیلا اودے زیادہ ہوتا ہے تے انگور، یہ 3 فروٹ ایسے نے جہاں گلائسیمک انڈیکس 55 تو زیادہ ہے۔ اچھا اچھا اچھا، جنہاں دا گلائسیمک انڈیکس 55 تو زیادہ ہے وہ اندر جا کے تو فوراً شوگر لیول ہائی کر دینے۔ تے اسی ایڈوائز کرنے ہیں کہ اگر تہاڈی شوگر کنٹرول نہیں تے تسی پلیز اے 3 فروٹ جڑے ام، انگور تے کیلا اے نہ کھاؤ۔ اور یہ دونوں بیماریاں انسان کے جسم میں کن کن اعضاء کو نقصان پہنچاتی ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور پتہ تب چلتا ہے کہ جب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ میں فالج کا شکار ان دونوں بیماریوں کی وجہ سے ہوا، اور اس لیے کہتا ہوں کہ رات کو جلدی سو جاؤ، صبح جلدی اٹھو، اور صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے گلاس پانی پیو، اور وقفے سے پانی پیتے رہو، کیونکہ پانی زندگی ہے۔ پیاس لگے یا نہ لگے پانی پیتے رہو، اور کھانا کھانے کے بعد ٹہلو ضرور، چاہے کمرے میں ٹہلو، ایک کمرے سے دوسرے کمرے جاؤ، کچھ سیڑھیاں اترو، لیکن کچھ نہ کچھ اپنے جسم کو حرکت دیتے رہو۔ سردیاں شروع ہو چکی ہیں، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سردیوں میں جسم کے اندر وٹامن ڈی اور وٹامن بی کم ہو جاتا ہے۔ رات بھر سونے کے بعد ہم اپنے آپ کو تھکا تھکا سے محسوس کرتے ہیں، اور ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ سردیوں میں صبح 5 بجے سے لے کر دن کے 11 بجے تک ہارٹ اٹیک کا خطرہ لگا رہتا ہے۔ فالج کی وجہ سے اکثر باتیں میں بھول جاتا ہوں، کیا کچھ کہہ جاتا ہوں۔ پچھلی ولاگ میں نے کہا تھا کہ 1969 میں یونائٹڈ کنگ گیا تھا اور حسین بھائی سے ملا تھا، جبکہ 95 میں جب میں اپنا اخبار بزنس مین جو عربی اور انگلش میں نکال رہا تھا، اس کی تیاریاں کر رہا تھا، تب میں بہادر آباد آفس میں حسین بھائی سے ملا تھا۔ پھر اس کے بعد 30 یا 32 سال بعد 2 تلوار والے آفس میں ان سے ملا۔ میرا کوئی بڑا بھائی نہیں ہے، حسین بھائی کو میں اپنا بڑا بھائی سمجھتا ہوں، اور ان کے ہی نام پر میں نے اپنے بیٹے کا نام رکھا، کیونکہ حسین کے معنی ہے محبت کرنے والا، قربانی دینے والا۔ اب آتے ہیں کچھ مسائل کی طرف۔ ٹوٹی سڑکیں اور کھلے گٹر جو موت کا کنواں بن چکے ہیں۔ نیپا میں ابراہیم، بلدیہ میں ماریا اور لودھرا میں نعمان جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور کئی تو ایسے کیس ہوں گے جو رپورٹ ہی نہیں ہوئے ہوں گے، جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا ہوگا۔ بڑا افسوس ہوتا ہے۔ کراچی جو کبھی روشنیوں کا شہر کہلاتا تھا، لوگ بتیاں دیکھنے آتے تھے،
اپنی زندگی بدلنے اور ضرورتیں پوری کرنے آتے تھے، لیکن آج کراچی کھنڈر بن رہا ہے۔ دوست آنا کرنا رہتا ہے بندی جگہ جگہ ترقیاتی کام پر کھدائی کرنے کے بعد حکمران بھول جاتے ہیں، وہی گڑھے پھر موت کا کنواں بن جاتے ہیں، اور حکمران عوام کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے کچھ افسروں کو معطل کر دیتے ہیں، جیسا کہ نیپا حادثے میں ہوا کہ 5 افسروں کو ذمہ دار ٹھہرا کر معطل کر دیا گیا، لیکن میئر کراچی کو چھوڑ دیا گیا۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ برسات شروع ہوتے ہی سڑکیں بنانی شروع کر جاتی ہیں یا مرمت کرنا شروع ہو جاتا ہے تاکہ برسات ہو وہ بہہ جائیں اور پھر دوبارہ ان کے ٹینڈر کا بہانہ مل سکے۔ کتنی ناانصافی ہے! یہ عوام کا پیسہ ہے، عوام کے پیسے کو اتنی بے دردی سے خرچ کیا جاتا ہے، اور مقابلہ کرتے ہیں لاہور کا۔ کوئی ایسے ہی نہیں کہتا جنہیں لاہور نہیں دیکھا اور جمے ہی نہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ میں 50-55 سال سے صحافت میں ہوں اور کئی حکومتوں کو آتے جاتے دیکھا ہے، اور جس نے بھی اچھا کام کیا دل کھول کر اس کی تعریف کی، کبھی تنقید برائے تنقید کو اپنا شعار نہیں بنایا۔ اور بھائی سچ پوچھ دو، میں پیر پگارا کے اس بیان سے اتفاق کرتا ہوں کہ عمران خان چور نہیں ہے اور نہ ہی وہ لالچی ہے۔ اگر وہ لالچی ہوتا تو جمامہ کی طرف سے ملنے والی جائیداد کو کبھی نہ ٹھکراتا۔ میں عمران خان کا نام لوں گا تو برا لگے گا۔ 5 ارب پاؤنڈ جج نے کہا تمہاری وراثت آتی ہے تمہاری بیوی کی طرف سے، اس نے کہا میرے بچوں کو دے دو، میں نے نہیں لینی۔ 5 ارب پاؤنڈ آج سے 25 سال پہلے، آج آپ اس پہ کورٹ کچہری کر رہے ہیں۔ الزام لگاتے ہوئے تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے، اس طرح نہیں۔ جمائمہ خان 5 ارب ڈالر 5 ارب پاؤنڈ عمران خان کے حصے میں آتے تھے شادی کی وجہ سے۔ سیپریشن ہوئی تو جج نے کہا، اس نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے، تو پھر جج کے الفاظ تھے جمائمہ تم کیوں سیپریشن لے رہی ہو؟ کہتی میں پاکستان رہنا نہیں چاہتی۔ اس نے کہا نہیں، اگر یہ رہنا نہیں چاہتی تو میں پاکستان چھوڑ نہیں سکتا۔ یہ وجہ تھی، لوگ سچ کو برداشت نہیں کرتے۔ لوگ اس بات کو سمجھ نہیں پاتے۔ سچ کہا اسحاق رانا نے کہ عمران خان نے جیل میں اندر سے کنڈی لگا لی ہے، اس سے کہا جاتا ہے باہر نکلو، وہ کہتا ہے پہلے ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی لاؤ۔ وہ 6 فٹ 1 انچ کا جیل گیا تھا، اب وہ 30 فٹ کا ہو گیا ہے۔ اس پر جتنے بھی مقدمے بنائے جائیں گے وہ اتنا ہی مقبول ہوگا۔ ورلڈ کپ ہم نہیں جیت رہے تھے، لیکن اس نے کہا میں ورلڈ کپ لاؤں گا، اور لے آیا۔ اسپتال بنانا بہت مشکل کام تھا، اس نے کہا میں بناؤں گا، اور بنا کر دکھا دیا۔ وہ کبھی علاج کے لیے بیرون ملک نہیں گیا، اس کی کوئی جائیداد بیرون ملک نہیں ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، دنیا کہہ رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔